رمضان کی ایک گرم دوپہر تھی۔ ایک صاحب جو مشکل سے اپنی اے سی والی گاڑی تک پہنچے، اے سی آن کیا اور خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنے کام کی راہ لی۔ جاتے جاتے ان کی نگاہ ایک نوجوان پر پڑی جو سخت گرمی کے باوجود ہاتھ میں غبارے اٹھائے ہوئے تھا اور نظریں دائیں بائیں کسی گاہک کی منتظر تھیں۔ گاڑی میں سوار شخص حیرت سے اس غبارے والے نوجوان کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب وہ شخص اپنی گاڑی میں واپس اس جگہ سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ اب وہی نوجوان اوور ہیڈ برج سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ دوسری بار یہ منظر دیکھتے ہوئے اس گاڑی والے سے رہا نہ گیا۔ اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور اتر کر سیدھا اس نوجوان کے پاس چلا گیا اور پوچھا کہ کچھ دیر پہلے آپ کھڑے تھے، اب جب واپس آیا ہوں تو آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، سب خیریت تو ہے؟ نوجوان نے حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی ایک تو میں روزے سے ہوں اور گرمی اور سخت بخار کی وجہ سے میرے لیے کھڑے ہو کر کام کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے دیوار کا سہارا لے کے بیٹھ گیا۔ اس شخص نے جب نوجوان سے پوچھا کہ اس سخت گرمی، روزے اور بخار کی حالت میں کام کرنا کیا اتنا ضروری ہے؟ آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پر نوجوان نے نہایت دکھ بھرے لہجے میں اسے بتایا کہ ہم سب گھر والوں کی امیدوں کا واحد سہارا ہمارے والد تھے۔ میرے بڑے بھائی اور والد حادثے میں انتقال کر گئے۔ ان کی موت کے بعد ساری ذمہ داری میرے کمزور کاندھوں پر آ پڑی۔ مرحوم بھائی کے 2 چھوٹے بچے ہیں اور باقی تمام گھر والے۔ اب گھر والوں کی امیدوں کا واحد سہارا میں ہی ہوں، تو مجھے گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ نوجوان نے اشک بھری آنکھوں سے کہا کہ ذمہ داریوں کا بوجھ انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ نوجوان نے بتایا کہ رمضان کے بعد عید آنے والی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے یتیم بچے اپنے باپ کی کمی محسوس کرتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے دوسرے بچوں کی طرف دیکھیں۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ہم پورے رمضان افطار و سحر میں اپنے دسترخوان وسیع کر دیتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں افطاریاں بانٹتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن افطار اور سحریوں کے آخری سرے پر اس ماہ مقدس کا انعام جڑا ہے، خوشیوں بھرا انعام، اور ہمیں اس ماہ مقدس کے بعد بھی عید اور دیگر ایسے مواقع پر خیال رکھنا ہے ان لوگوں کا جن کے پاس زندگی کی یہ نعمتیں موجود نہیں۔ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ خوشیاں مناتے رہیں اور ہمارے اطراف میں کوئی ان خوشیوں سے محروم رہ جائے۔ خیال رکھیں اپنا اور اپنے اطراف کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، بہترین اعمال کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو خوش کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کے ستر کو چھپانا یعنی کپڑا پہنانا، یا اس کی کسی ضرورت کو پوری کرنا۔